اور پڑھنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو، ان کی آوازوں کو محسوس کر کے کہتے ہیں ہاں، عورت کے لیے خاوند کا ایک بڑا مقام ہے۔ بھائی کی بات آئی تھی، حمنہ نے مکمل صبر کیا تھا۔ ماموں کی بات آئی تھی، حمنہ نے مکمل صبر کیا۔ اب خاوند کی فوتگی کی خبر سن کے اگر روتی ہے، کراہتی ہے تو حق پہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ خاوند کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی اجازت آپ کو بتایا تھا کہ اسی احد کے اوپر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں چیخو پکار کو منع کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اپنے تین رشتہ دار کٹوا کر بھی صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کیا، اور پھر مصعب کے بارے میں بھی کہنے لگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو، آپ کو پتہ ہے، دوبارہ شادی کے بعد 2 بیٹے بھی دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتیں تمام کی ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ رسول اللہ نے کہا آپ کیوں اتنا زارو کتار روئیں؟ تو کہنے لگی مجھے اپنے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی کہ مصعب بھی نہیں رہے تو میرے بچے کیسے پلیں گے۔ اپنے بچوں سے شدید محبت کرنے والی تھی۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے، یہ وہ احد کا ہی واقعہ ہے۔ دینار قبیلے کی دیناریہ کھڑی ہیں، اور ان کے بارے میں 2 مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ثقہ سند سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان جو شہادتوں کے اندر آپ کا جو بیٹا شامل نہیں تھا، اور بعض روایات میں بیٹے کے بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن ثقہ بات یہی ہے کہ آپ کو اطلاع کی گئی دیناریہ کو، آپ کے خاوند فوت ہو گئے، شہید ہو گئے احد میں۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے خاوند تو شہید ہو گئے ہیں، مجھے بتائیے عائشہ اور خدیجہ کے خاوند کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کا والد شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا والد تو شہید ہو گیا، مجھے بتلائیے فاطمہ اور حسنین کے بابا کیسے ہیں؟ کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا میرا بھائی تو شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتائیے شیمہ کے بھیا کیسے ہیں؟ اور پھر دوڑتی ہوئی آئی میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کہا کل مصیبت بعدک جلل،